مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے۔ ویسے تو انسان کی خوشی اور انسان کا غم یہ سب من جانب اللہ ہے، اور انسان کو اس کا کوئی اختیار نہیں کہ کس وقت کس حال میں خوشی ملے، کس حال میں انسان کو غم ملے۔ لیکن زندگی ہو تو یہ ایام اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے مقرر ہیں کہ باوجود انسان کسی آزمائش میں شکار ہونے کے باوجود بھی یہ ایام انسان کے لیے خوشی کا باعث ٹھہرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس دنیا میں ایمان والا وہ ایک آزمائش کے طور پر آیا ہوا ہے، اور آزمائش کسی کے لیے اللہ رب العزت نے کیا مقرر کیا، کسی کے لیے کیا مقرر کیا، لیکن اس آزمائش میں پورا اترنا اور اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگنا یہ صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ کافر کی حالت دن بدن بدل جاتی ہے، خوشی کے موقع پر تو بڑا ہی اتراتا ہے کہ یہ میری طرف سے آیا ہے، مال اگر مل جائے تو اپنے ہنر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو میرا ہنر تھا، میری کامیابی تھی، میں نے فلاں علم حاصل کیا تھا کہ فلاں علم کے بدولت میں بچ گیا اور میرے لیے کامیابی ملی۔ غم آتا ہے تو ساری نسبتیں اپنے رب کی طرف کر لیتا ہے اور کہتا ہے غم سارا اسی کی طرف سے آیا ہے، حتیٰ کہ اتنے نا امید اور جو ہے اللہ کے رحمت سے بالکل ایسے کٹ جاتے ہیں کہ بعض افراد بالکل ہر برائی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر کے اپنے آپ کو بالکل بری کر لیتے ہیں کہ ہم تو بری تھے لیکن اللہ نے ہمیں جو ہے پھنسا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے سخت الفاظ بعض مسلمان بھی کہہ لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جب بھی اسلام کے ساتھ جتنا انسان جڑتا ہے اتنا انسان کا ایمان اس سے پختہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، خواہ وہ خوشی کے لمحات ہوں یا غم کے لمحات ہوں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور میرے لیے بطور آزمائش ہے، اور یہ آزمائش میرے گناہوں کی سبب بھی ہو سکتا ہے، میرے درجات کے بلند ہونے کا سبب بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف لحاظ سے کسی پر کوئی آزمائش آ گئی تو اکیلے یہ نہیں ہے کہ انسان نے یہی گمان کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ یار یہ فلاں گناہ کرتا تھا جس کی بدولت یہ پھنس گیا ہے اور یہ اللہ کی آزمائش میں آ گیا ہے۔ در حقیقت بات کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ گناہوں کے سبب اللہ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات کسی کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بھی اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام باوجود اس کے کہ معصوم تھے، ہر خطاؤں سے ہر گناہوں سے اللہ رب العزت نے انہیں محفوظ رکھا تھا، بچایا ہوا تھا، معصوم رکھا تھا، لیکن آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء پر آئی۔ اور یہی کہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ رب العزت نے انبیاء پر بھیجی۔ پھر جتنا زیادہ کوئی شخص انبیاء کے قریب ہوتا گیا اتنی زیادہ اس پر آزمائشیں ہیں، اور یہ آزمائشیں گناہوں کے بسبب نہیں آئی بلکہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے درجات کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے۔ اس دنیا میں جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، خواہ وہ انبیاء ہوں یا اسی طرح جتنے اور مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، لیکن ان کا درجہ اللہ رب العزت کے ہاں بڑھتا رہتا ہے ان کی نیکیوں کی بدولت۔ اور ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو قدیم ذات ہے، جس پر کسی لحاظ سے حدوث لازم ہی نہیں ہے، کسی لحاظ سے آ بھی نہیں سکتا، ایک اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہر ایک کے لیے تفاوت ہے،
کسی کا درجہ کم، کسی کا درجہ زیادہ۔ انبیاء میں بھی یہی بات، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رسولوں کو ہم نے بعض سے انہیں درجہ بلند کیا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی دین ہے، جسے اللہ جو چاہے کر دے۔ اب انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ انسان کے پاس بھی اللہ رب العزت نے اختیار چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والے ہیں اور بندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ فلاں فلاں عمل میں تمہارے لیے اختیار ہے، اور اختیار انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، در حقیقت وہ اللہ کا علم ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں کیا کرے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے بندے کو اختیار دیا ہے، وہ گناہوں کو بھی اپنے لیے چن سکتا ہے اور نیکیوں کو بھی اپنے لیے چن سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنے اختیار دیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کھڑے ہو جاؤ۔ جب وہ بندہ کھڑا ہوا، فرمایا ایک پاؤں کھڑا کرو، ایک پاؤں اس نے کھڑا کیا، فرمایا اب دوسرا بھی جو ہے اٹھاؤ، تو دوسرے کی استطاعت تو انسان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا اتنا اختیار ہے ہر ایک انسان کے پاس، یعنی آدھا اختیار ہے۔ بعض اوقات یعنی ساری نسبتیں اللہ رب العزت کی طرف کر دینا، خصوصاً اس لحاظ سے کہ جتنی بھی برائیوں کی نسبت اللہ کی طرف کر لینا اور اچھائیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھاتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آزمائشیں آئیں گی بھوک کی صورت میں، جانوں کی کمی کی صورت میں، مالوں کی کمی کی وجہ سے، یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے نبی آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اور صبر کرنے والوں کا کیا ذکر کیا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آزمائش پہنچتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ یہ آزمائش کیا چیز ہے، یہ جان کیا چیز ہے، ہم تو تیرے ہی ہیں، انا للہ ہم سارے کے سارے تیری ہی ہیں، و انا الیہ راجعون اور تیری ہی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ تو یہ اصل میں کامل ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے اور وہ جو ہے اپنے بچے کے مرنے پر غم کر رہی تھی، تو بڑی جو ہے وبیلا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ فرمایا اس نے سختی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگی اگر آپ کا بچہ ہوتا تو آپ مجھے ایسا نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ بعد میں صحابہ نے بتایا کہ آپ نے اللہ کے نبی سے ایسی گفتگو کی ہے، تو وہ دوڑتے دوڑتے آئی اور کہنے لگی کہ یعنی میں صبر اختیار کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے وقت ہے۔ صدمے کے وقت جو انسان صبر کر لے در حقیقت صبر وہ کہلاتا ہے، بعد میں تو انسان کو خود بخود صبر آ جاتا ہے، خود بخود انسان اس چیز پر آمادہ ہو جاتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے کہ واقعی وہ بات ایسی ہی ہے۔ لیکن جس وقت انسان پر آزمائش ہے اس حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ سب سے بڑی ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں اس طور پر استقامت نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے ہی جلیل القدر اور جو ہے انبیاء علیہ السلام میں ایک عظیم مقام رکھنے والے جو ہے نبی تھے۔ آزمائشیں سب سے زیادہ ان پر آئیں اور پھر نبی علیہ السلام پر سب سے زیادہ ان سے بھی زیادہ آزمائشیں آئیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے آزمائش جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اس کے رب نے، اور فَأَتَمَّهُنَّ ساری آزمائشوں میں پورے اترے اور اپنی جان اپنے مال ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت میں جو ہے سرشار تھے۔ تو بیٹے کی قربانی کے بھی یہی موقع تھا کہ بیٹے کو اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ انبیاء کا خواب وہ وہی ہوتا ہے، جب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم تھا تو بیٹے سے کہنے لگے فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، اللہ تو یہ حکم فرما رہے ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے کہ اے ابا جان آپ کر گزریے جیسے آپ کو حکم ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بس دونوں فرما بردار
دونوں ماں باپ بیٹے جو ہے وہ اس بات پر آمادہ ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا لیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور اللہ رب العزت نے آواز لگائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو پورا کر دیا ہے، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو بہت بہترین بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کی جگہ جو ہے ایک اور جانور کو ذبح کیا، اس کے فدیہ دینے کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو یہ در حقیقت انبیاء علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اس آزمائش کو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، صرف اور صرف انسان بعض اوقات اتنے یعنی انسان کسی لحاظ سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس طرح ایک انسان کسی جانور کا بھی خون بہاتا ہے نا، تو انسان کا دل لرزتا ہے، چاہے جائے کہ اپنے بیٹے پر اس طرح چھری رکھ لے اور اسے جو ہے اللہ کے نام پر قربان کرنے لگے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو یہ مقام ملنا کس وجہ سے تھا کہ اللہ رب العزت نے عرش سے کہا سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ تو در حقیقت ہماری قربانی کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی یہ خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ یعنی جس طرح انسان قربانی خریدتا ہے پھر وہ اس پہ پیسے خرچ کرتا ہے، پھر اپنے سامنے لاتا ہے، پھر اسے ذبح کرتا ہے، مانوس کرتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے اس کی، اس ساری باتوں میں اللہ کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ جب اتنے انسان یعنی یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو دیگر اعمال میں بھی ہمیں یہی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہر حکم کو مانیں۔ اس اجتماع کی وساطت سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اجتماعیت کو بنائیں۔ ہماری اجتماعیت انفرادیت میں نہیں ہے کہ انسان انفرادی اعمال کرتا رہے اور کہے کہ بس دین ہمارا جو ہے یعنی مکمل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین اجتماعیت کو چاہتا ہے۔ جس طرح آج کے یہ اجتماع ہے، اسی طرح ہماری ہر نماز میں بھی یہی اجتماع ہونا چاہیے، اسی طرح ہمارے دیگر یعنی امور میں بھی ہمارا اسی طرح بڑا سے بڑا اجتماع ہونا چاہیے۔ اور یہ اجتماع تب ہی ہوگا جب انسان اپنے وجود سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر سب کچھ اللہ کے سامنے رکھے گا اور فرمائے گا اللہ یہ سب کچھ تیرا ہے۔ قربانی کے وقت میں تو انسان کہتا ہے کہ اللہ یہ ساری جتنی میری تک و دو ہے، جتنی میری قربانی ہے، یہ تیری رضا کے لیے ہے۔ اسی طرح انسان اپنے جسم کی بھی قربانی پیش کرے، عبادات کی صورت میں، معاملات کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، معاشرت کی صورت میں، کہ رہن سہن انسان کا اچھا ہو۔ یہ انسان کو اللہ رب العزت اجتماعیت سکھاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہودیوں کی طرح افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کتاب کو تو مان لینا، بعض کے انکار کرنا، ایسے نہ ہو، بلکہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اپنی مسجدوں کو آباد کریں، ہم اپنے گھروں کو آباد کریں۔ اور گھر کس سے آباد ہوں گے؟ اللہ کی یاد سے آباد ہوں گے۔ گھر کس سے آباد ہوں گے؟ جب گھر میں اسلام آئے گا، جب گھر میں اللہ کے قوانین کا نفاذ ہوگا، اس سے انسان کے گھر جو ہے آباد ہوں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے قوانین کو، اللہ کے احکامات کو، عبادات کو اپنے گھروں سے نکال لیں، ہمارے گھروں میں اجتماعیت نہیں آئے گی، بلکہ مغربی تہذیب دن بدن جو ہے ہمارے گھروں میں سرایت کر جائے گی، اور یوں ہماری اجتماعیت کا جنازہ نکل جائے گا۔ یوں پھر سارے مسلمان تو ہوں گے، لیکن مسلمان کا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ پڑوسی کا کوئی حق ہو۔ اسی طرح یعنی کسی پر اگر کوئی تکلیف گزرتی ہے تو اس میں اس کا ساتھ دینا ہو، یہ پھر نہیں رہے گا، اور یہ دن بدن ہمارے جسموں سے، ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ نکلنے والا ہے۔ تو خصوصی طور پر کوشش کی جائے جتنی زیادہ اجتماعیت ہو، جتنے اجتماعی امور اللہ نے بتائے ہیں ان اجتماعی امور میں کثرت کے ساتھ ذکر یعنی اس میں شرکت کی جائے، اور جن امور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اعمال بتائے ہیں ان میں انفرادی طور پر جو ہے شرکت کریں۔ اس طرح بعض اوقات بہت سے افراد وہ کیا کر لیتے ہیں کہ جتنے اجتماعی اعمال ہیں، مثلا نماز ہے، اس میں تو وہ انفرادیت کو چاہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ بالکل کنارہ کشی کرتے ہوئے مسجد بھی نہیں آتے، جمعے آتے ہیں یا عید کو آتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہماری اجتماعیت کا مفقود ہونا ہے،
اور بعض اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ جو انفرادیت ہے، مثلا ذکر و اذکار ہے، مثلا اور دیگر اعمال ہیں، اس میں اکثر لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اس طور پر کریں، یعنی جتنے اللہ کے احکامات ہیں ان حدود سے بڑا نہ جائے، جتنے حدود اللہ رب العزت نے مقرر کی۔ اب نماز ہے، اس میں اللہ اجتماعیت کو چاہتے ہیں کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے جو ہے کمر بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ تو یہ اجتماعی امور کو ہم اسی طور پر پورا کر سکتے ہیں جب ہم خالص اپنے وجود کو حاضر کر کے کہیں اے اللہ یہ میرا جو وجود ہے یہ تیرے حکم کا پابند ہے۔ اور صحابہ کرام تو یہی کہا کرتے تھے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم نے نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری مقام پر آتے بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت، ہم نے موت تک اسلام پر قائم رہنا اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے پر ہم نے جو ہے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے۔ اس طور پر ہم بھی بیعت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ساتھ کہ ہم نے موت تک ان احکامات پر عمل کرنا ہے، جتنا میرے وجود سے ہو سکے۔ جو اجتماعی اعمال ہیں ان کو اجتماعی طور پر، جتنے انفرادی اعمال ہیں انہیں انفرادی طور پر پورا کیا جائے۔ عید ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اجتماعی اعمال کی طرف انسان خصوصاً توجہ دے۔ قربانی ایک عظیم عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ ولکن ینالہ التقوی، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تم اللہ سے کتنا ڈرنے والے ہو یہ پہنچتا ہے اللہ کو۔ اللہ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا ڈرنے والا ہے، میرے احکامات کو کتنا زیادہ اہمیت دے کر اسے لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو در حقیقت جس طرح قربانی ہے اسی طرح دیگر اعمال بھی ہیں۔ اور عید الاضحیٰ کے ایک چھٹی نماز ہے، اللہ رب العزت نے واجب قرار دی ہے، اور یہ واجب قرار دینا بھی اسی طور پر ہے کہ بغیر بلائے اللہ رب العزت کی اللہ کی مساجد کی طرف جو ہے آیا جائے، اور وہاں پر اللہ کے رضا کے لیے جس طرح انسان کو خوشی ہوتی ہے، خوشی میں وہ فلاں عمل کرتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے جب بھی تمہیں خوشی ہو جائے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی رضا کو چاہو، اللہ کی یاد کی طرف لپکو۔ تو ہمیں اسی طرح حکم ہے کہ جب عید کی نماز آئے تو عید کی نماز میں بھی یہی بات ہے، عید بڑی خوشی ہے لیکن اس خوشی کو اللہ کی رضا کے مطابق پورا کرو۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ہماری اجتماعی طور پر نماز رکھی کہ اس نماز میں شرکت کی جائے بغیر بلائے، نہ اذان نہ اقامت، اور اس نماز کو جو ہے ادا کیا جائے۔ اس میں تکبیرات زائد کہیں کہ اللہ کی تکبیرات کو فذکروا اسم اللہ، اللہ کے نام کو کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ قد افلح من تزکا، اس شخص کی نہیں کامیابی ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کو یاد کیا، اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ شکوہ کر کے اللہ نے فرمایا بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی تو بہت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات ذکر کی جو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں سے تھا۔ تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے یعنی 6 تکبیرات زائد ہیں، خطبہ اس کا بعد میں ہوتا ہے، اور یعنی عید کی نماز پہلے ہے بعد میں خطبہ ہے، جبکہ جمعہ میں یعنی خطبہ پہلے ہوتا ہے بعد میں نماز ہوتی ہے۔ 6 تکبیرات زائد ہیں، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر ہاتھ باندھ لے، پھر اس کے بعد ثنا پڑھ لے، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیرات زائد ہیں، اور ان 3 تکبیرات میں اپنے ہاتھوں کو چھوڑا جائے، پھر اس کے بعد یعنی حسب روایت یعنی فاتحہ اور سورت رکوع پہلی رکعت مکمل کرنا، اور پھر اسی طرح دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت میں سورت فاتحہ اور پھر سورت ساتھ ملانے کے بعد 3 تکبیرات پھر زائد ہیں، اور وہ اسی طرح کہ اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا جائے، پھر چھوڑا جائے اور چوتھی مرتبہ رکوع میں جایا جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی کے احکامات میں پہلے بھی ذکر کیا، خصوصاً آج جن حضرات سے قربانی نہیں ہو سکی تو عصر کی نماز تیسرے دن کے یعنی 12ویں تاریخ 12واں ذی الحجہ کے عصر سے پہلے وہ اپنی قربانی کا بندوبست کریں۔ ان کو جو ہے یعنی اس وقت تک تاخیر کے لیے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے دن قربانی جو ہے افضل ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی قربانی جائز ہے۔ اور عصر کی نماز یعنی 12 ذی الحجہ کو عصر کی نماز سے پہلے اپنی قربانی کا بندوبست کیا جائے۔ جن حضرات سے تاخیر ہو چکی ہے
12 ذی الحجہ کے بعد تاخیر نہ کریں. اگر پھر بھی تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ گناہ گار ہیں، اور پھر اس طور پر کہ وہ رقم جتنی بھی ہے وہ اللہ کے راستے میں مکمل طور پر صدقے کی جائے. اس میں سے پھر کوئی بھی اس چیز استعمال نہیں کر سکتے، خواہ وہ جانور اس میں لینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس رقم کو پورا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لینی ہے. اور دوسرا کام یعنی گوشت کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، غریب اقربا سب کو دے سکتا ہے. ہم سب کو ان احکامات کا علم ہے. اسی طرح قربانی کا چمڑا وہ یعنی خود استعمال کر سکتا ہے، اور کسی کو تحفتاً بھی دے سکتا ہے، اور یعنی کسی کو اجرت کے طور پر نہیں دے سکتا. مثلا قصائی وغیرہ کو اگر آپ اجرت کے طور پر چمڑا دے دیں یا کچھ گوشت دے دیں تو یہ قربانی پھر بھی جو ہے آپ کی صحیح نہیں ہوگی. تو اس طور پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے قصائی کی اجرت الگ سے ہو، اور یہ جو ہے اگر جس طرح عام فقیر غربا کو اپنے محلے میں اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں دے دیں، نہیں تو پھر مدارس کو جو ہے دے دیں. جتنے ہمارے قریبی مدارس ہیں ان قریبی مدارس کا جو ہے زیادہ حق بنتا ہے، ان کا ہر معاملے میں پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے. تو خصوصاً یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان خصوصاً پوچھ سکتا ہے، تو انہیں اپنے چمڑا وغیرہ دے سکتے ہیں. خصوصاً جس طرح ہمارے قریبی مدارس تعلیم القرآن ہیں، اسی طرح دارالعزیزیہ جو ارتباط کے قریبی مدارس ہیں ان کو جو ہے اپنے قربانی کے چمڑے وغیرہ دیں. باقی جو یعنی قربانی کا جو جانور ہے اس کی جتنی شرائط ہیں خصوصاً آپ سب حضرات نے اس میں رعایت کی ہوگی. اسی طرح انسان کی یعنی نیت کے اخلاص اور اسی طرح ذبح کرتے وقت خصوصی طور پر اس بات کا توجہ دیا جائے کہ قصائی حضرات بعض اوقات یعنی جانور کو جلدی ٹھنڈا کیے بغیر بعض اوقات جو ہے چمڑا اتارنے لگ جاتے ہیں، تو یہ غیر مناسب ہے، ایسا نہ کیا جائے. اور اسی طرح جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور بعض اوقات قصائی حضرات جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے یعنی گدی میں بار بار چھری پھیرتے ہیں اور جو ہے بار بار چھری مارتے ہیں، جس سے جانور جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ غیر مناسب عمل ہے. قصائی کو ان چیزوں سے منع کیا جائے. خود بھی ذبح کرتا ہے تو خوب آرام سے اور جلدی نہ کی جائے. العجلۃ من الشیاطین، کہ جلدی شیطان کی طرف سے، تو انسان جلدی نہ کرے. خصوصاً ان اعمال میں یہ عبادت ہے، اور خصوصاً وہاں اعمال میں بھی شور شرابے کی یعنی انسان بعض اوقات خصوصی دیکھا جاتا ہے اکثر شور شرابہ ہوتا ہے، تو شور شرابے سے بچا جائے، بلکہ ذکر و اذکار دل ہی دل میں کیا جائے اور اللہ کے لیے یہ قربانی خالص قربان کی جائے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.